وہ شعر مجھے بہت پسند ہے، میں نے کئی جگہ اس کو لکھا ہے، کیونکہ بعض اوقات بندہ کہتا ہے جی وہ محبت ملی نہیں، ہم نے اپنے دماغ کا بنایا ہوا ہوتا ہے کہ میں رو رہا ہوں، تڑپ رہا ہوں اور ہر وقت میرے اوپر رونے کی کیفیت طاری رہے، تو بس میں اللہ کی محبت میں، بچیاں تو کہتی ہیں میں اتنی محبت کروں اپنے آپ کو بھول جاؤں، کوئی نہ یاد رہے، تو میں نے کہا پھر ساری دنیا ہی اگر ایسے ہو جائے تو پھر نظام کیسے چلے گا؟ بھئی کبھی کبھی کیفیت ہوتی ہے، جیسے حضرت حنظلہ ہے نا، کہ نافقہ حنظلہ حضور کے پاس گئے، کہا بھی جو کیفیت تمہاری میرے پاس رہتی ہے یہی رہے تو پھر فرشتے آئیں تمہیں مصافحہ کریں، اب ہر وقت تو وہ کیفیت نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح سالک بھی کہتے ہیں کہ ہر وقت رونا دھونا، خواب نظر آ رہے ہیں، او جی بس میں تو ہر وقت ہواؤں میں اڑ رہا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا، جیسا جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ تو اس شعر کو پڑھ کے اطمینان حاصل کریں، یہ بھی کیا کم ہے، یہ تھوڑی چیز ہے کہ ہم اس کی تمنا میں جئیں۔ اللہ کی محبت کی تمنا مل گئی، کافروں کو یہ ملی، منافقوں کو ملی، فاسق فاجروں کو ملی، کتنے عام مسلمان کبھی اللہ کی محبت کی بات کرتے ہیں؟ چلے ہم بات تو کرتے ہیں نا، لائن میں تو لگ گئے ہیں نا، اللہ کی محبت والوں کی لائن میں لگ گئے، تو کبھی نہ کبھی پہنچ ہی جائیں گے نا۔ تو اس لیے انہوں نے کہا یہ بھی کیا کم ہے کہ ہم اس کی تمنا میں جئیں، حاصل منزل نہ صحیح خواہش منزل ہی صحیح، یہ بھی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ باقی آپ نے ماشاءاللہ کام خلوص سے کیا ہے، جس کی وجہ سے حضرت جی دامت برکاتہ نے بھی آپ کے لیے بڑی دعا کر دی ہے کہ آپ کو دل کی روشنی نصیب ہو۔ اب ہاتھی گزر گیا ہے اور تم رہ گئی ہے، اس لیے وہ لکڑی کا بقیہ کام بھی کل مکمل کر دیں تاکہ بقیہ کرائے پر لیا وہ سامان ہم واپس کر سکیں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ والسلام علیکم فقیر محمد اسلم نقشبندی مجددی، کان اللہ لہ عوضا عن کل شیء۔ اب یہ آدمی کوئی 8-10 سال کے بعد مجھے ملنے آیا کہ حضرت خصوصی دعائیں کر دیں۔ میں نے کہا آ رہے ہو 10 سال بعد خصوصی دعائیں کر دو، میرا دماغ خراب ہے، خصوصی دعائیں میں ان کے لیے کروں جو روز آتے ہیں۔ والد فوت ہو گیا، میسج بھیج رہے ہیں حضرت کو کہیں کہ میرے والد کے لیے دعا کر دیں، خود نہیں آئے۔ یہ آج کل کا طلب ہے، لیکن پھر بھی ہم ان کو خط لکھ دیتے ہیں۔ یعنی والد فوت ہو گیا، چاہیے کہ خود آئیں یا مجلس ذکر میں آئیں، ہم اتنے لوگوں سے دعا کروا دیں۔ گھر بیٹھے میسج بھیج رہے ہیں شاہ صاحب کو کہ جی حضرت کو کہیں دعا کریں۔ اب بتائیں یہ حال ہے، اتنی بے طلبی ہے۔ والد بھی فوت ہو گیا، عقل پھر نہیں آئی کہ بھی میری بھی باری لگ سکتی ہے، پھر بھی میسج ہی بھیج رہے ہیں کہ جی انہیں کہیں، ایسے جیسے کسی کو حکم دیتا ہے نا کہ دعا کریں جی۔ بھائی خود آؤ، ملو، تعزیت ہم کریں گے اور مجلس ذکر میں دعا کروائیں گے آپ کے لیے، لیکن ایسے طلب کہاں؟ اب آگے یہ طلب والا بندہ ہے، عید پہ بھی گھر نہیں جاتے شاہ صاحب، ہمارے فیضان شاہ صاحب، ڈانٹے بھی سب سے زیادہ ان کو ہی پڑتی ہیں، بلکہ دوسروں کی ڈانٹے بھی ان کو پڑتی ہیں۔ تو پھر دیکھ لو 15 دنوں کے اندر اندر شادی ہو رہی۔ اب کل جمعے میں ان کا نکاح ہے شاہ صاحب کا، 15 دنوں کے اندر انہوں نے خود ہی ڈیٹ مقرر کر لی۔ ہم نے کہا چلے ٹھیک ہے بھائی، کوڑی منڈا راضی تھے کی کرے قاضی۔ ہاں جی، ہم نے تو نکاح پڑھانا پڑھا دیں گے، تو دونوں گھر والے راضی ہو گئے ہیں تو چلے ہم بھی راضی ہیں۔ تو طلب والے ہیں، ڈانٹے کھائی ہیں، ماریں کھائی ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ کل ہم وہاں گئے ان کے گھر، دوپہر کو کھانا کھایا شاہ صاحب کا، ایبٹ آباد میں ان کا گھر ہے۔ تو اس سب عجیب واقعہ ہوا، ایک بڑی گاڑی تھی نا ہمارے پاس، 2 تھی بلکہ، وہ جو ڈالا ٹائپ ہوتی، تو اس کا بھانجا، وہ بڑا بھائی آیا، وہ پیچھے بھانجا بھی آ گیا۔
وہ بچے کو وہ اونچی ہوتی ہے گاڑی, اس کو دھکا لگا, بالکل ایسے گر گیا پہیے کے آگے. ہم نے شور مچایا, بچہ بچہ بچہ. اس نے سمجھا کھڈا ہے, اس نے فوری بریک لگائی, بچہ بچ گیا. نہیں تو ٹائر 1 انچ کا اس کے اوپر چڑھ جانا تھا اور مر جانا تھا اس نے. کیا یہ نسبت کی برکات ہوتی ہے. اگر بچہ مر جاتا اور ہم ان کے گھر جاتے تو کہنا تھا کہ یہ سب نسبت ہے اور منحوس آیا ہمارے گھر. لوگ تو ایسے ہی کہیں گے. تو اللہ تعالیٰ لاج رکھ لیتے. میں حیران تھا کہ ایسے بچہ ٹائر کے آگے کیسے بچ کیسے گیا. بس اللہ تعالیٰ نسبت کی لاج رکھ لیتے کہ انہوں نے محبت سے کھانے پہ بلایا کہ دوپہر کا کھانا آپ لوگ کہاں کھائیں گے. 8-10 بندے تھے ہم, کوئی ادھر کے تھے. اللہ اکبر. تو سفر میں بہت سی چیزوں کا تجربہ ہوتا ہے. پڑھیں. تعارف فیضان شاہ صاحب. شروع میں دعائے تفسیر کرنے کے لیے خانقاہ نقشبندیہ سکون دل میں حاضر ہوئے. اب دراسات دینیہ کورس بھی مکمل کرنے والے ہیں. رابطے کو مضبوط رکھا جس کی برکت سے خانقاہ میں ہی مقیم ہو گئے. راقم الحروف کی خدمت کی بھی اکثر و بیشتر ذمہ داریاں ان کے سپرد ہیں, جس پر یہ خود بھی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ مشائخ نقشبندیہ کی خدمت کرنے کے اللہ نے مواقع نصیب فرمائے. خانقاہ کی ہر قسم کی خدمت میں پیش رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ریا, دکھاوے, عجب, تکبر سے محفوظ فرمائے اور اخلاق حسنہ کا اعلیٰ نمونہ بنائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نسبت نقشبندیہ مجددیہ کا نور عطا فرمائے. آمین. زندگی گناہوں سے پاک کیجیے. بسم الکریم. اللہ اللہ اللہ. محترم المقام فیضان شاہ زیدہ مجدو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا خط پڑھ کر تسلی اور قلبی خوشی ہوئی کہ اصلاح کے لیے آپ نے رابطہ کیا. یاد رکھیں اپنی اصلاح کے لیے رابطہ انتہائی ضروری ہے. اگر ڈاکٹر کو اپنا مرض یا اپنے حالات نہیں بتاؤ گے تو وہ علاج کیسے کرے گا. اسی طرح روحانی ڈاکٹر جیسے شیخ کہتے ہیں اس سے مضبوط رابطہ نہیں رکھیں گے تو روحانی امراض کا علاج کیسے ہوگا. بہرحال اپنی اصلاح کے لیے رابطہ رکھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا اپنے مرض کے علاج کے لیے ڈاکٹر سے رابطہ رکھنا ضروری ہے. رابطہ کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ آدمی یاد رہتا ہے. عموماً تمام مریدین کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں, مگر خصوصاً جو لوگ اصلاح کے لیے رابطہ کرتے ہیں تو ان کے لیے خصوصی دعائیں ہوتی ہیں. ویسے بھی خط کو آدھی ملاقات کہتے ہیں, اس لیے آپ پابندی سے خط لکھتے رہیں. انشاءاللہ نیکی میں آپ کی بہت ترقی ہوگی. بلکہ دوسرے دوستوں کو اور بیعت کرنے والوں کو بھی یہ خط پڑھا دیں تاکہ وہ بھی اپنی اصلاح کے لیے زیادہ سے زیادہ رابطہ رکھ سکیں. شیخ سے رابطہ استوار رکھ, پیوست رہ شجر سے امید بہار رکھ. آپ قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی کر رہے ہیں, اس سے بہت زیادہ خوشی ہوئی. کوشش کریں کہ تلاوت ایک پارہ پورا ہو جایا کرے تو بہتر ہے. جتنی دوائی کھائیں گے اتنا فائدہ ہوگا. اگر دوائی کی خوراک کم کھائیں گے تو فائدہ بھی کم ہوگا. پوری کوشش کریں کہ ایک پارہ پورا ہو جایا کرے, وگرنہ ایک پاؤ تو بالکل ہی نہ چھوڑیں, کیونکہ قرآن حکیم تو بڑا مؤثر ہادی ہے. مغوی تو ملیں گے تمہیں شیطان سے بہتر, ہادی نہ ملے گا کوئی قرآن سے بہتر. استغفار اور درود شریف کا وظیفہ آپ پورا ٹھیک کر رہے ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں تاکہ زندگی بھر اس پر استقامت نصیب ہو جائے. یاد رکھیں استقامت 1000 کرامتوں سے بہتر ہوتی ہے. چند دن تو جوش میں آ کر انسان ورد و وظائف پڑھتا رہے, مگر جب مشکلات یا مصروفیات آتی ہیں تو چھوڑ بیٹھتا ہے. کوشش کریں کہ آپ ان وظائف کو اپنے کھانے پینے اور سونے زیادہ اہمیت دیں. جب آپ ان کو اپنی جسمانی تقاضوں سے زیادہ اہمیت دیں گے تو آپ کی روح بیدار ہونا شروع ہو جائے گی. جب روح بیدار ہوتی ہے تو طبیعت میں سوز و گداز اور گریہ و زاری پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. تیرا تن روح سے نہ آشنا رہے, تیرا تن روح سے نہ آشنا ہے, عجب کیا آہ تیری نارسا ہے. تنے بے روح سے بیزار ہے حق, خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے. کہ تیرا جسم تیری روح سے واقف ہی نہیں, بے چینی نہیں ہے روح. پھر اس میں عجیب و غریب بات کیا ہے کہ تیری آہ اللہ تک نہیں پہنچ رہی, کیونکہ بے روح جسم سے اللہ بیزار ہے, کیونکہ اللہ خود زندہ ہے تو دوسروں کو زندہ رکھتا ہے. خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے, جن کی روح زندہ ہے, تڑپ رہی ہے, بے چین ہے. بے چین روح ہی زندہ روح ہے. جیسے سمندر میں تلاطم ہوں تو وہ سمندر کہلاتا, خاموش ہو جائے تو وہ مزہ نہیں آتا سمندر کا. جب روح انسان کے بدن میں بیدار ہوتی ہے تو پھر اسے حقیقی پرسکون اور مزیدار زندگی نصیب ہوتی ہے.
دل بیدار پیدا کر دل خوابیدہ ہے جب تک، دل بیدار پیدا کر دل خوابیدہ ہے جب تک، دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ بہت اچھا شعر ہے کہ دل کو زندہ کو بیدار کرو، کیونکہ دل جب تک سویا ہوا ہے خوابیدہ ہے، نہ آپ کی چوٹ میں اثر ہے نہ میری چوٹ میں اثر ہے۔ کاری گہری کہتے ہیں کہ چوٹ گہری نہیں لگتی، پرتاثیر بات نہیں ہوتی۔ جسم مٹی سے بنا ہے تو اس کی ساری غذائیں بھی مٹی سے نکلتی ہیں، شکلیں مختلف ہوتی ہیں مگر کم و بیش جسم کی ساری ضرورت کی چیزیں اور خوراکیں زمین ہی سے پیدا ہوتی ہیں۔ روح اوپر سے آئی ہوئی چیز ہے تو اس کی تمام غذائیں اوپر سے آنے والی چیزیں ہیں۔ قرآن، ذکر، اذکار یہ سب روح کی غذائیں ہیں اور یہ سب اوپر سے آئی ہیں۔ یہ ساری روحانی غذائیں روح کو بیدار کرتی ہیں، روح میں سوز و گداز پیدا کرتی ہیں۔ روح کے بیدار ہونے سے دل بھی بیدار ہو جاتا ہے جو کہ تمام جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ دل کو جب ذکر اذکار کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے تو یہ عجیب غریب کام کرتا ہے۔ یہ دل اللہ کی محبت میں بے چین ہوتا ہے، اللہ کی محبت میں تڑپتا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ سے خیالوں میں باتیں کر کے مزہ آتا ہے تو کبھی مراقبہ میں انسان گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے۔ دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن کہ بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ آپ نے مراقبہ میں خیالات آنے کی شکایت کی ہے۔ شروع میں سب کو خیالات آتے ہیں، اگر پابندی سے اکثر اوقات مراقبہ کرنے کی فکر جاری رکھیں گے تو یہ خیالات اور وسوسے کم ہوتے ہوتے ختم ہو جائیں گے۔ سوچیں، ہنڈیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہی باہر نکلتا ہے، اگر اندر دال ہو تو گوشت کبھی باہر نہیں نکلے گا۔ اس طرح آپ کے دل کی ہنڈیا میں بھی دنیا کے خیالات اور وسوسے بھرے ہوئے ہیں، اس لیے وہی نکل رہے ہیں۔ آپ محنت کریں گے تو آہستہ آہستہ یہ خیالات کم ہو جائیں گے اور قبر آخرت، محبت الہی، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیالات آنے لگیں گے۔ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنا مقصد زندگی بدلیں تاکہ آپ کی سوچ مثبت سوچ بن جائے۔ جب سوچ مثبت بن جائے گی تو پھر انشاءاللہ اچھے اور مثبت خیالات ہی دل میں آیا کریں گے۔ جو بھی کام کریں تو اس میں ضرور یہ خیال کریں کہ کیا یہ کام، یہ بات میری قبر میری کام آ سکے گی۔ جو کام یا بات قبر میں کام نہ آنے والی ہو وہ فضول ہے، گناہ ہے، اس لیے ہر قسم کے گناہوں کو جلد از جلد چھوڑ دے۔ تمام وظائف اور نیکیوں کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ انسان گناہ کرنا چھوڑ دے، اس لیے اپنے آپ کو ذکر اذکار میں لگائیں تاکہ زندگی گناہوں سے پاک ہو جائے۔ گناہ بے سکونی کی بنیاد ہوتے ہیں، یاد رکھیں جو انسان اپنے علم و ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے صدیقین میں شامل کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے حضرت کا بھی قول ہے کہ جو انسان اپنے علم اور ارادے سے گناہ کرنا، نافرمانی کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اپنے صدیقین میں شمار کر لیتا ہے۔ والنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اولئک حسن اولئک رفیقا۔ تو دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ صدیق۔ نبی کے بعد صدیق کا نمبر ہے، اس کے بعد شہید ہے، جو ہمیشہ سچ بولتے ہیں، سچ کی گواہی دیتے ہیں۔ تو جو بندہ اپنے علم ارادے سے نافرمانی چھوڑ دیتے ہیں، گناہ کو نافرمانی کہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو صدیقین میں شمال کر لیتا ہے، یعنی اس کو صدیقین کے مقامات کے زمرے میں شامل کر لیتا ہے۔ اب صدیق اکبر تو وہ ہیں، باقی بھی امت میں صدیق ہو سکتے ہیں، اس لیے ان کا لقب ہے صدیق اکبر، سب سے بڑے صدیق، اور بعد میں بھی امت میں ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم بھی کوشش کریں کہ ہم اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچیں اور ہر وقت ڈرتے رہیں کہ ہائے میرے سے کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، نافرمانی نہ ہو جائے، نافرمانی نہ، بس ڈرتے رہنے سے ہی نافرمانی سے بچیں گے۔ جو گناہوں سے توبہ طائب ہو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ ہر قسم کے گناہوں سے توبہ کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی دور ہو جائے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ کوشش کریں کہ اکثر اوقات باوضو رہیں، وضو آدھی روحانیت ہے۔ وضو پر پابندی کرنے سے آپ کے اندر کافی تبدیلیاں آئیں گی، اللہ تعالیٰ آپ کی جائز شرعی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ پوری کوشش کریں اور فکر کریں کہ کوئی نماز قضا نہ ہو، یہ فقیر بھی دعا کرے گا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے جو کوئی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو 80 سال جہنم میں رہنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ نوٹ: جو لوگ اصلاح کے لیے خط لکھیں وہ ایڈریس اپنے جو لوگ اصلاح کے لیے خط لکھیں وہ ایڈریس اپنے ہاتھ سے لفافے پر لکھ کر ضرور بھیجیں تاکہ انہیں جلدی جواب دیا جا سکے۔ وقت کی کمی کی وجہ سے ایڈریس لکھنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ بہت سے خطوط
کے جوابات دینے ہوتے ہیں، وقت تھوڑا ہے اور کام زیادہ کرنے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو میسج بھیجے اس کو بھی پہلے نام لکھنا چاہیے، پھر اس کے بعد میسج لکھنا چاہیے، پھر آخر پہ نام لکھنا چاہیے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں جی نمبر تو چلا گیا، حضرت کو نمبر یاد ہوں گے۔ ہمیں اللہ یاد رکھنا ہے یا آپ کے نمبر یاد رکھنے ہیں؟ ہمیں اپنا نمبر بھول جاتا ہے، اس لیے اپنا نمبر بھی میں نے لکھا ہوا ہے، تو وہاں سے بعضوں کا دیکھ کر بتاتا ہوں، تو ہمیں لوگوں کو نمبر یاد رہیں گے، تو نام نہیں لکھتے، نہ اوپر نہ نیچے، تو میں بھی پھر اس کو یا تو پڑھتا ہی نہیں ہوں یا ویسے ہی جلدی سے پاس کر دیتا ہوں اس کو۔ تو یہ ادب ہے کہ نام لکھا جائے، کیونکہ جو ہی نام پڑھیں گے تو اس کی طرف توجہ جانی شروع ہو جائے گی جتنی دیر تک میسج پڑھتے رہیں گے۔ اگر نام نہیں لکھا ہوگا تو پھر کس کو دیں گے توجہ، کس کا خیال آئے گا؟ جس کو مناسب سمجھیں اس کو میرا سلام محبت پہنچا دیں، میرا ہے سلام محبت جہاں تک پہنچے۔ اگر متقی بننا ہے تو مباحات کا دائرہ تنگ کرنا پڑے گا، یہ ہمارے حضرت امام ربانی مجد الف ثانی نے لکھا ہے کہ متقی بننا ہے تو مباحات کا دائرہ تنگ کرنا پڑے گا۔ مباح چیزیں، جائز چیزوں کو بھی، مثلا کھانا جائز ہے لیکن ضرورت سے تھوڑا کم کھائیں، یہ سنت ہے۔ اب کھانا جائز ہے اور وہ گلے تک کھا لیں تو بیڑا غرق ہوگا نا۔ اسی طرح بات چیت کرنا جائز ہے لیکن ضرورت کی حد تک بات چیت کریں، فضول میں گپیں لگانا یہ لایانی اور گناہ ہے۔ اسی طرح دیکھنا جائز ہے لیکن ہر چیز کو دیکھنے کی اجازت نہیں کہ عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، نبی کو حکم ہے کہ جو لوگوں کو ہم نے دی ہیں نا برتنے کے لیے چیزیں، انہیں آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں کہ ان چیزوں کا عکس ہی آپ کے دل میں نہ آ جائے۔ تو ہم علماء کے لیے بھی یہی چیز ہے کہ اگر متقی بننا ہے تو مباحات کا دائرہ تنگ کرنا پڑے گا۔ کم کھانا، کم سونا، کم بولنا اور کم لوگوں سے ملنا اس کا خلاصہ ہے کہ لوگوں سے بلا وجہ گپ شپ لڑانے کے لیے نہ ملے، ضرورت کی حد تک ملے۔ جتنا زیادہ گناہوں سے بچیں گے اتنی ہی زیادہ روحانی ترقی ہوگی۔ لایانی سے بچیں بس، اور لایانی سے بچنے کے لیے کہ دل کی غفلت سے بچیں، دل کی غفلت سے بچیں گے تو پھر بات بنے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر قسم کی لایانی سے بچا دے۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا۔ دوسری جگہ کیا ہے؟ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما۔ لغو دونوں جگہ آیا ہے، اور تبلیغ میں بھی 7واں نمبر لغویات سے پرہیز ہے، لایانی سے پرہیز ہے، اور ہمارے 6 نمبر میں وقوف قلبی کرنے سے بندہ لایانی سے بچ جاتا ہے، لایانی سے بچ جاتا ہے۔ اچھا، صحبت کی برکات میں کہاں ہے صفحہ؟ کہاں تک پڑھا تھا بتائیں؟ کون سا نمبر ہے؟ 528 528 27 یہ 28 کون سا نمبر ہے؟ 39۔ اچھا، 39 نمبر ہے۔ یہ نفلی کام نہیں، اصلی کام ہے۔ صفحہ نمبر 528 صحبت کی برکات، 39 نمبر ہے۔ ہم اپنی سابقہ زندگی میں نظر دوڑاتے ہیں تو یہی واضح ہوتا ہے کہ ذکر اللہ کی اہمیت اور اس کی ضرورت کا احساس ہی نہیں تھا۔ بس ہم سمجھتے تھے کہ یہ نفلی کام ہے اور فارغ لوگوں کا ہی کام ہے۔ ہم علماء کرام کو ذکر کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں، یہ خود ہی ذکر بن جاتا ہے۔ حضرت شیخ کی صحبت ملی تو پتہ چلا کہ ذکر نفلی کام نہیں، اصلی کام ہے۔ اس کے بغیر اللہ رب العزت کے ہاں نہ تو قبولیت ہو سکتی اور نہ ہی دل کی ظلمت و سیاہی دور ہو سکتی، نہ زندگی کا پتہ چلا کہ ہماری زندگی تو قرآن کریم کی تعلیمات سے کوسوں دور ہے،
مصطفی ہم تو سمجھتے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا۔ رفو کسی چیز کو سینا۔ اگر کسی کو اپنے بارے میں یہ یقین نہ آئے کہ اس کی زندگی قرآن کریم سے دور ہے تو اسے چاہیے قرآن کریم کا مطالعہ کرے اور اپنی زندگی کو قرآن کریم کے اوپر پیش کرے، تو اس پر واضح ہو جائے گا کہ اس کا قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنا عمل ہے۔ ملا 39 نمبر نہیں؟ نہ زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے، نہ یہ قرب نصیب ہو سکتا ہے۔ ہاں 528 کے بعد ادھر 513 دے دو پھر میں آپ لوگوں کے پاس ہے کوئی اور؟ یعنی ذکر کے بغیر اللہ رب العزت کے ہاں نہ تو قبولیت ہو سکتی ہے اور نہ ہی دل کی ظلمت اس سے ہی دور ہو سکتی ہے، نہ زندگی میں انقلاب آ سکتا اور نہ ہی اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہو سکتا ہے۔ جب قرآن کا مطالعہ کیا تو حیران ہو کر رہ گئے کہ اللہ رب العزت نے اپنے ذکر اور اپنی یاد کی کتنی بار بار تاکید فرمائی ہے۔ ہم مسلمان اس کو پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، مگر سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں سوف تری اذن جل الغبار افرس تحت رجلک ام حمار، جب غبار چھٹے گا تو تجھے پتہ چل جائے گا کہ تیرے نیچے گھوڑا تھا یا گدھا تھا۔ دنیا کے گدھے بنے ہوئے، دنیا کے پیچھے لگے، قبر موت آ جاتی ہے اور ہم سنجیدہ ہی نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پہلے فیس اور بعد میں بیان۔ ہم نے خطیبوں کی زندگی کو دیکھا تھا اور یہی عادت اختیار کر لی تھی کہ اگر کوئی بیان کا کہتا تو ہم سوچتے تھے یہ نہیں، یہ آدمی پیسے کتنے دے گا، تو ہم سوچتے تھے پتہ نہیں یہ آدمی پیسے کتنے دے گا۔ جب تک وہ پیسے طے نہیں کرتا تھا اس وقت تک بیان کے لیے نہیں جاتے تھے۔ یہ رمضان شریف میں مصلی سنانے کے لیے جانا بہت ہی مشکل تھا۔ زمانہ طالب علمی کے وسط کی بات ہے کہ مجھے کسی نے جمعہ پڑھانے کا کہا، کرایہ بھی اپنا لگایا، سفر بھی کیا، مگر انہوں نے خالی واپس لوٹا دیا۔ جب مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی تو ہم نے خوب ان کی دھلائی کی، صرف اس لیے کہ آپ کے لوگوں نے ہمیں بیان کا ہدیہ نہیں دیا۔ حضرت شیخ کو بے غرض کام کرتے ہوئے دیکھا تو اپنی حماقت و بے وقوفی کا پتہ چلا اور اپنے سابقہ رویے پر بہت ہی ندامت و شرمندگی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ ہمیں بھی اپنے مشائخ کی طرح بے لوث دین کی خدمت کرنے کے لیے قبول فرمانا۔ ہاں اگر آپ اپنے بیان کے پیسے لے لیں گے تو بیان تو بیچ دیا، سمنن قلیلہ ہو گیا۔ ہاں اس میں یہ نیت ہونی چاہیے، ہمارے حضرت پیر غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ولا طمع ولا منع ولا جمع، نہ تو دل میں طمع ہو کو کوئی دے دے، نہ منع کرے کہ نہیں رہنے دو اندر ہو تو دے ہی دے تو اچھا ہے یار۔ تو ولا طمع ولا منع ولا جمع، کہ اگر مل جائے تو اس کو جمع نہ کریں، کسی اچھے کام میں لگا دیں۔ اور یہ نہیں یہ تو ہو کہ یہ اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں تو دے دیں تو ہم کسی نیکی کے کام میں لگا دیں گے۔ ابھی میں ایک گیا تھا بیان کرنے مری کی طرح، تو بیان کر کے سب کرا کے میں گاڑی میں بیٹھنے لگا تو انہوں نے جیب میں ڈال دی، تو میں نے سوچا ہوگا 1000 2000 ڈالا ہوگا، گھر آ کے دیکھا تو 5000 تھا۔ اب وہ ہم نے کسی اچھے کام میں لگا دی، تو ہماری طمع کے بغیر مل گیا نا۔ تو یہ تو اللہ کی طرف سے سوچے کہ اللہ کی طرف مل رہا، یعنی ہم نے دماغ میں ہی نہیں تھا کہ ہمیں یہاں کوئی کچھ دے گا، بس بیان کیا دعا کی تو اللہ بیلی، تو وہ جو دیا تو پھر اللہ نے اس کے دل میں ڈال دیا نا، حالانکہ اس کو روکا بھی جو لے کے گئے تھے کہ نہ دے نہیں کہا، اس نے کہا دینا ہی دینا، میں نے کہا ٹھیک۔ اسی طرح سید عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے کوئی ایسے چھپا کے ایسے دیتا تو حضرت ایسے کھول دیتے تھے کہ سارے دیکھ لیں، پھر کہتے چوری کا مال ہے مجھے چھپا کے دے رہے ہو، وہ چھپا کے دیتا نا، حضرت ایسے کھول دیتے کہ سب دیکھو۔
پھر کیا چوری کا مال ہے جو چھپا کے دے رہے ہو؟ کھلے عام دو. تو نہ طمع ہو، نہ منع کرے، نہ جمع کرے. سب سے پاکیزہ رزق کون سا ہوتا ہے؟ ہدیے کا رزق، اس لیے کہ اس میں اللہ کی نسبت ہے، وہ اللہ کی وجہ سے دے رہے ہیں. ہاں پہلے طے کریں جی اتنے لوں گا اتنے دوں گا، پھر غلط، پھر تو آپ سودے بازی کر رہے ہیں. آپ اخلاص سے کام کریں، اللہ آپ کو یہاں نہیں تو کہیں اور سے دے دے گا. ضروری ہے اسی سے لینے، دینے تو اللہ نے نا، اللہ کہیں اور سے دلا دے گا. اگر نہیں بھی ملے کسی بیماری سے جان چھڑا دے گا، ادھر پیسے خرچ نہیں ہوں گے. ضروری ہے کہ اسی سے لینے، اللہ کئی طریقے سے دے سکتا ہے. تو اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ادھر سے ملے ادھر سے ملے. بس اللہ کی جیب پہ نظر ہو کہ اللہ جہاں سے مرضی دلا دے. تو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو کوئی تقوی اختیار کرے گا ہم اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. تو ایسے ہوتا ہے. آپ اخلاص سے کام کریں. اے مال پیسہ کیا چیز، یہ تو پیچھے پیچھے آئے گا. جیسے سایہ پیچھے پیچھے نہیں آتا، اگر سائے کو پکڑیں آگے آگے دوڑتا ہے. اگر سائے کا چھوڑ کے پیچھے ادھر کو بھاگے تو سایہ آپ کے پیچھے پیچھے آتا ہے. دنیا بھی ایسے ہے، اگر اس کے پیچھے پیچھے بھاگیں گے یہ آگے بھاگے گی، نہیں پکڑ سکیں گے. اگر آپ منہ موڑ لیں تو یہ آپ کے پیچھے پیچھے آئے گی. لیکن آہستہ آہستہ اللہ کی مدد آتی ہے، فتوحات ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں ایک دم کاریں بہاریں تو ہوائی جہازوں پہ اڑ رہے ہیں. یقین سال کئی سال ہم کہتے تھے یا اللہ ہمیں عمرے کی بھی توفیق نہیں مل رہی. یعنی 8-10 سال حضرت کے ساتھ لگے رہے، عمرے کی بھی توفیق نہیں ہو رہی. پیسے ہی نہیں اتنے ہو رہے کہ عمرہ کرے. بس پھر ایک دفعہ اللہ نے دروازے کھول دیے تو بس پھر کھول دی، مین پھاٹک کھول دیا. تو شروع میں ایسے ہوتا ہے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز. دیکھو جی حضرت تو گاڑیوں پہ گھوم رہے ہیں، کبھی کدھر جا رہے ہیں کبھی کدھر جا رہے ہیں، پھر بال بھی تو سفید کر لیے نا. تو پھر ہی اللہ کی مددیں اترتی ہیں، قربانیاں ہوتی ہیں. تو اس لیے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، ہو جائے گی اللہ کی مدد. داڑھی تو سفید کر لو، تو انشاءاللہ داڑھی سفید ہوگی تو اللہ کی مدد بھی آنے لگ جائے گی. آپ کہیں جی داڑھی تو کالی رہے، منہ پہ کالا مل مل کے، تو ایسے نہیں ہوتا. تو قربانی کریں. ہمارا کام ہے مانگنا اور دین کی خدمت کرنا، اور اس پر شکر کرنا کہ یا اللہ تو نے مانگنے کی بھی توفیق دی، دین کی خدمت کی بھی توفیق دی، اس پہ بھی تیرا شکر. آگے اللہ کا کام ہے. ابھی میں وہ کریم والی گاڑی پہ آ رہا تھا، تو پھر باتیں کرتے ہیں ڈرائیور، سارا دن باتیں کر کر کے ہی ان کا گزارا ہوتا ہے. گاڑی چلانا آسان کام تو نہیں. پھر میں نے ان کو شعر سنایا ایک کہ جی دعائیں مانگتے ہیں بہت، کئی دفعہ دعائیں قبول نہیں ہوتی. میں نے کہا دیکھو ہمارا کام ہے مانگنا، قبول کرنا اس کا کام ہے. تو گداگر کو آواز لگاتے رہنا چاہیے. وہ گداگر ہی کیا ہے جو آواز لگانا چھوڑ دیں. پھر ان کو پنجابی کا شعر سنایا، مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے، تے مالک دا کم پھل پھول لاؤنا لاوے یا نہ لاوے. ہم نے تو پانی دینا، دیتے رہیں گے دیتے رہیں گے. تو بندہ جلد باز بنتا ہے کہ جلدی یہ ہو جائے وہ ہو جائے فلاں ہو جائے. بس لگے رہیں اخلاص کے ساتھ، بس اللہ کوئی راستہ کھول دے گا. بس اخلاص ہو تو خلوص سے، ہاں جی فلوس سے زیادہ خلوص کی ضرورت ہے. پھر فلوس خود ہی پیچھے آتے ہیں. خلوص پیدا کرو. تو اللہ تعالی ہمیں اخلاص سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اب دیکھو یہ بہت ہی کام خراب ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اخلاص نصیب فرمائے. کیا یہ لفظ برا ہے؟ ہم نے طالب علمی میں ایک لفظ تحقیر امیز لہجے میں سے سنا تھا، اور سنتے سنتے ہمیں بھی اس لفظ سے نفرت ہو گئی، اور وہ لفظ صوفی تھا. کل میں نے ایک جگہ مدرسے میں بیان کیا تو پھر اس کی خوب خبر لی. علماء بھی تھے. میں نے کہا تم صوفی صوفی کہہ کے لوگوں کو تنگ کرتے ہو. کوئی اثر مغرب کے درمیان ذکر میں بیٹھ جائے، کوئی قرآن پڑھ لے، جی فٹ بال کھیلو تو کرکٹ کھیلو، تو قرآن پڑھنے کی کوئی اہمیت ہی نہیں.
ٹھیک ٹھاک میں نے ان کی خبر لی. میں نے کہا یہ کیسے طالب علم کہ ذکر کرنے والے کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ یہ تو کافروں اور یہودیوں عیسائیوں کا کام ہے جو ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور وہ بھی ہیں جی اپنے آپ کو کہتے ہیں وارث رسول ہیں اور رسول کی سنتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور وہ لفظ صوفی تھا. ہمارے بعض طلباء اس کو اتنا غلط انداز میں پیش کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے. بعض کہتے ہیں کہ اگر کسی مدرسہ میں 3 صوفی اکٹھے ہو گئے تو قیامت آ جائے گی. ہم چھوٹے تھے, ہمیں کیا پتہ کہ حقیقت کا خون کیا جا رہا ہے اور اپنے ہی علم کی غیر شعوری طور پر توہین و تحقیر کی جا رہی ہے, اور غیر شعوری طور پر خود بھی اور دوسرے طلباء کو بھی تصوف سلوک و تزکیہ و احسان کی محنت سے دور کیا جا رہا. ہم اس لفظ سے اتنا متنفر ہو گئے تھے کہ اگر کسی کی زبان سے ہمارے متعلق صوفی کا لفظ نکل جاتا تو ہمیں بڑا طیش آ جاتا. کبھی مدرسے سے بھاگنے کو دل کرتا اور کبھی اس سے انتقام لینے کو جی کرتا. حضرت شیخ سے بہت بعد میں جڑے, اس لیے فوری طور پر اپنی مشکل کو حل کرنے کے لیے شیخ علیہ السلام حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کو خط لکھ دیا کہ طلبہ ہمیں صوفی کہتے ہیں تو اس سے ہمیں کیسے جان چھڑا سکتے ہیں. انہوں نے جواب دیا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ لفظ تو ان لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے جو بہت نیک ہیں, مگر ہمیں اس جواب سے اس لیے اطمینان نہ ہوا کہ ہمارے طلبہ اس کو کسی کے نیکی اور تقوی پر معمول نہیں کرتے تھے بلکہ برائی پر چسپاں کرتے تھے. گویا یہ لفظ ہمارے ہاں گالی بن چکا تھا. اس لفظ سے نفرت ہی کا نتیجہ تھا کہ ہمیں چھٹی کے اوقات میں مسجد میں بیٹھنے اور خلوت میں عبادت کرنے سے گھبراہٹ ہوتی تھی, اور ہر وقت یہ سوچ سوار رہتی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی دیکھ لے اور پھر بعد میں ذلیل کرے کہ یہ تو بڑا صوفی آ گیا, کہ سیر پہ جانے کا ایسے شوق نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. اللہ اکبر کبیر. اللہ کا واسطہ, صوفی کا لفظ اور اس کے ذریعے دیے جانے والے طعن و تشنیع سے ایک طالب علم اتنا پریشان تھا کہ اس نے اس آدمی کو روتے ہوئے خط لکھا, اللہ کا واسطہ آپ مجھے اس لفظ سے گالی نہ دیا کریں. جب آپ دوسروں کے سامنے بطور طنز کے صوفی کہتے ہیں تو میرے کلیجہ پھٹنے کو آ جاتا ہے اور مدرسے سے بھاگ جانے کو دل کرتا. حالانکہ ایک دفعہ میں نے اپنے حضرت کو بہت خوش کیا. ایک کتاب پہلے میں نے اس عاجز کے ذریعے چھپی ہے کوئی, اور پھر کسی اور کو حضرت نے اس کے چھپوانے کا حکم دیا. جب وہ چھپ کے آئی تو میں نے بہت خوش ہوا کہ جی بہت اچھی چھپی ہے, میرا نام اس پہ حضرت لکھ دیں. تو حضرت نے یہی لکھ دیتے کہ صوفی محمد اسلم. حضرت نے لکھا صوفی کامل محمد اسلم نقشبندی مجدد. اس کو میں نے سنبھال کے رکھا ہوا کہ میرے شیخ نے لکھ کے دیا مجھے. اس کو پڑھ کے ہی مجھے خوشی ہو جاتی کہ شیخ نے لکھ دیا, کبھی نہ کبھی تو بن ہی جائیں گے نا. اتنی مجھے خوشی ہوئی. کبھی کسی تخلص سے یا کوئی شیخ الحدیث کہہ دے, مفتی کہہ دے, یہ کہہ دے, وہ کہہ دے, مجھے خوشی نہیں ہوتی. اس سے ہوتی ہے کہ میرے شیخ نے لکھا ہے. کیونکہ صوفی کا معنی ہے جس کی زندگی میں اخلاص ہو. صوفیہ کو اس لیے صوفیہ کہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں اخلاص ہوتا ہے, اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرتے. تو اب یہ مدرسہ والوں نے اس کا کوئی اور ہی مطلب نکال لیا. بھائی یہ تو بڑا مقدس لفظ ہے. اس پر بحث ہوتی ہے کہ صفا سے نکلا ہے, کہ دل کے صاف ہونے کو کہتے ہیں کہ کسی سے بغض نہ ہو, وہ صوفی ہے. کہ کسی سے مسلمان سے اس کے دل میں بغض نہ ہو, یہ صفا ہے, دل کا صاف ہے, صوفی ہے. تو پھر ہم نے کیا بننا ہے؟ تو یہ تو بھائی بڑا مقدس لفظ ہے. ہم تو کسی عام بندے کو صوفی نہیں کہہ سکتے. جس کا تقوی دیکھیں, خوف خدا دیکھیں, ساری چیزیں دیکھیں تو صوفی کہتے ہیں. سونے سے صوفی نہیں بنتے. عباس صاحب ادھر دیکھو, سونے سے بندہ غافل بنتا ہے. ایسے نہ بیٹھا, ایسے اوٹ لگتی ہے جسم کو, ایسے آرام آتا ہے اور نیند آنے لگ جاتی. میں اگر بیٹھوں ایسے نا تو مجھے بھی نیند آ جائے. پہلو بدلتے رہا کرو. اب بٹھانے کی مشق, اب دوڑانے کی مشق تو نہیں کر سکتے آپ. تو اس لیے یہی آپ کا مجاہدہ ہے. رائے میں تبلیغ والوں کا پہلے یہی مجاہدہ ہوتا ہے کہ حاجی صاحب کا 3 گھنٹے کا بیان سنو فجر میں. اب اس میں نیند آتی ہے, سننا پڑتا ہے,
اب تو حضرت ضعیف ہو گئے، کمزور ہو گئے، ورنہ سننا پڑتا تھا. تو اس لیے بھائی یہی مجاہدہ ہے آپ لوگوں کا کہ اسی سے پھر آپ کا سٹیمنا بنے گا اور آپ پڑھیں گے بھی پڑھائیں گے بھی. اگر استاد کا اسٹیمنا نہ ہو تو شاگرد تو پہلے ہی سٹیمنا لوز کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو پہلو بدلتا رہے، نیند نہیں آنی چاہیے. اور رات ہماری گلی میں نا کوئی اونچی اونچی بول رہا تھا، بولنے جا رہا تھا. میرے بچے نے کہا ابو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو میں نے یہ سوچا بیچارے کو نیند آتی ہوگی تو شاید پہرا دینا ہوگا تو اس لیے اونچی اونچی بول رہا ہے، یا پھر پاگل ہوگا. تو نیند تو اڑانی چاہیے، 2 پاؤں پہ بیٹھ جائیں نیند اڑ جائے گی. تو یہ بھی ایک فن ہے. سب سے پہلے ہمارے ہاں یہی چیز پیدا ہوتی. وہ پیچھے بھی سو رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کوئی نشہ پی کے آتے ہیں آپ لوگ. ہاں جی، نشہ پی کے آتے ہیں. ناشتہ چھوڑ دو، بس 24 گھنٹے چائے پہ چلا کرو. ذکر کی کمی. غفلت کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ ذکر. ذکر کا الٹ کیا ہے؟ غفلت. آپ لوگ ذکر بہت کم کرتے ہیں. تہجد پڑھی عبادت الرحمن کتنی رکھتے ہیں؟ 6 سے کیا بنے گا آپ کو؟ اتنے موٹے تازے ہیں. 12 پڑھو یا 20 پڑھو یا 40 پڑھو. در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری. جوانی کالے بالوں میں ذرا کر کے دکھاؤ نا. یہ 4 نفل، 4 سے آپ کو کیا پڑھنا؟ کتنے پارے پڑھے ہے؟ نہیں تو خود بھی تو اپنی بیٹری چارج کرنی چاہیے نا. کم از کم 12 رکھتے ہوں، آدھا پارا تو ہو یا آخری پارا 1 تو ہو، پھر کیفیت بنے گی. اس کے بغیر نہیں بات بن سکتی. تہجد ذرا مضبوط کر کے پڑھو. 1 گھنٹہ لگے گا نا. 4 بجے اٹھ جائیں، 5 بجے بچوں کو 5 بجے پڑھاتے ہیں تو پھر کیوں اپنے آپ کو سست کرتے ہو؟ ہماری صحبت میں بیٹھ کے پھر وہی 4 جماعتیں پڑھنی ہیں. بس 12 پڑھو، 20 پڑھو، 40 پڑھو. حضرت خلیفہ ہارون کے رشید کے بارے میں تھا روز 200 نفل پڑھتا تھا. حضرت نے کہا میں نے تحقیق کی کہ واقعی وہ پڑھتے تھے. بادشاہ 200 نفل پڑھ کے آ رہا اور ہاں جی علماء کرام 4 نفلوں پہ رڑے تھے مل مائیا. تو یہ تو رڑا ہے، رڑا میدان ہے. 4 نفلوں سے آپ کو کیا ہونا؟ 2 شادیاں جی. تو پھر مبارک ہو 2 دفعہ آپ کو. تو 2 نفل وہ لے جائے گی، 2 وہ لے جائے گی. تو تسی تے خالی دے خالی. اب نیند اٹھ گئی. ہنسنے کے وقت ہنسنا چاہیے، رونے کے وقت رونا چاہیے. خاموش رہنے کے وقت خاموش رہنا چاہیے. تسی تو تھکے بیٹھے ہو ایسے آپ کے پاس صدیاں دی قوم بیٹھی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس لیے بھائی صوفی کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل ہی ناہموار ملا بنا ہوا ہو. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو ان کے والد نے کہا ناہموار ملا نہ بننا، بلکہ صوفی بھی ہو، عالم بھی ہو، زندہ دل بھی ہو. اس لیے بھائی جہاں بیٹھے بندے کا پتہ چلے اور چاروں طرف سے اس کے علم نکل رہا ہو. آنکھوں سے بھی، زبان سے بھی، اشاروں سے بھی، دل دماغ سے بھی علم نکل رہا ہو. چلیں جی آگے. طلبہ کرام ذرا سوچئے تو صحیح. ہمارے حضرت کا اللہ بھلا کرے، انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ صوفی کے معزز و محترم لفظ کو گالی بنا کر طلبہ کتنی بڑی سنگین غلطی میں مبتلا ہیں. ہم اپنے ہم مشرب دوستوں سے کہتے ہیں کہ آپ ذرا غور کریں، انصاف پسندانہ نگاہ سے دیکھیں کہ کیا صوفی کا لفظ بڑے بڑے اولیاء کرام پر نہیں بولا جاتا؟ کیا آپ صوفی کے لفظ کو گالی اور طعنہ بنا کر دوسرے طلبہ کو غیر شعوری طور پر نور ولایت حاصل کرنے سے دور نہیں کر رہے؟
کیا صوفی کے لفظ سے دوسروں کی توہین کر کے آپ اس کو مستقبل میں اللہ والوں کی صحبت سے متنفر نہیں کر رہے؟ یہ سوال ہے، ان میں جواب بھی ہے۔ ایسا ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ کسی طالب علم کو سنت پر عمل پیرا دیکھ کر اس کو صوفی کے لفظ سے طعنہ دیتے ہیں تو اس کے دل سے نیک بننے کا شوق ختم ہو جاتا ہے اور نیکی و تقویٰ کی راہ چھوڑ دیتا ہے، اور بسا اوقات اس کے دل سے سنت کی اہمیت نکل جاتی ہے اور وہ سنت کو ترک کر دیتا ہے۔ آپ سوچیں، اگر آپ نے کسی طالب علم کو طعن و تشنیع کے طور پر صوفی کہہ دیا اور اس نے کسی سنت کو چھوڑ دیا تو آپ کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں گے؟ اور یہ بھی یاد رہے کہ بسا اوقات آپ اس لاابالی میں خود سنت کی تحقیر کے مرتکب ہو جاتے ہیں مگر آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ یا حسرتاً علی العباد۔ وہ سب اس کو علیحدہ پمفلٹ شائع کرنا چاہیے۔ یاد دلائیں، جب کتابچے ہم شائع کریں گے نا تو اس کو علیحدہ بنا کے شائع کریں، یہ مدرسوں میں دو، فری دو۔ یہ بہت بڑے حقائق ہیں جو آپ نے لکھ دیے، دکھتی ہوئی رگ ہے، شاید 150 200 کو عقل آ جائے۔ ہائے میرے اللہ، یہ واقعہ ہمارا آنکھوں دیکھا ہے کہ عشاء کے بعد ہم مسجد میں بیٹھے تکرار کر رہے تھے، ساتھ ہی دوسری کلاس کا ایک طالب علم مونچھیں صاف کیے کتاب کا تکرار کر رہا تھا۔ بڑے طالب علم نے اس سے مخاطب ہو کر جو جملہ کہا، اس نے راکم الحروف کے دل کو چیر کے رکھ دیا اور وہ چھوٹا طالب علم شرم کے مارے منہ نیچے لٹکائے رہ گیا۔ اس نے کہا، اب تیری مونچھوں کی جگہ ایسے لگ رہی ہے جیسے گدھی کا پچھلا حصہ ہوتا ہے۔ یہ طالب علم کہہ رہا ہے، عالم بن رہا ہے، سنت کو گدھی کے پچھلے حصے سے تشبیہ دی۔ اب آپ لوگوں پر کیا چیز واجب ہو جاتی ہے کہ مدرسوں میں جاؤں اور لڑکوں کو سنت کی توہین سے بچاؤں۔ سنت کی توہین عام آدمی کرے وہ بھی بہت خوفناک ہے، اور علماء کریں تو بہت زیادہ خوفناک، کیونکہ عذاب علماء کی طرح زیادہ جلدی سے آئے گا کہ ان کے پاس تو ایک بہانہ ہے، جاہل تھے۔ آپ کے پاس کیا بہانہ ہے؟ ہائے اللہ، توبہ یا اللہ، 1000 بار توبہ یا اللہ۔ ایک طالب علم سنن کا اتنا بڑا مذاق اڑا رہا ہے، جب یہ منظر سامنے آتا ہے تو دل خون کے آنسو ہوتے ہیں، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ایسے لوگوں کو یہی کہہ سکتے ہیں، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اللہ کے لیے اپنی عادت کو بدلیں، اللہ کے لیے اپنی روش کو بدلیں، وگرنہ اس بات کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں کہ آپ کے طعن و تشنیع اور تحقیر امیز باتوں سے دوسرا سنت سے متنفر ہو یا نہ ہو، اللہ رب العزت آپ کو نور ولایت سے ضرور محروم کر دیں گے۔ آپ کبھی نور نسبت حاصل نہیں کر سکیں گے، آپ کبھی احسان والی نسبت حاصل نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ نور ولایت حاصل کرنے کے لیے صوفیہ کرام کے پاس جانا پڑتا ہے، ومال احسان کی کیفیت لینے کے لیے۔ جب آپ اس لفظ سے ہی نفرت کرتے ہیں تو صوفیہ کرام کے پاس کیوں کر جائیں گے اور کیسے جائیں گے؟ اللہ رب العزت ہمارے حضرت کو اپنی شان بدلہ عطا فرمائے، جن کی نسبت شریفہ کے صدقے ہمیں صوفیہ کرام کی محبت نصیب ہوئی اور دین کے لیے ان کی محنت، کوشش اور جد و جہد واضح ہوئی اور ان کی عظمت شان اور اللہ کے ہاں قبولیت کا پتہ چلا۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقت پسندانہ نگاہ نصیب فرمائے۔ راکم الحروف کا پیغام قارئین کے نام۔ رات کے 11 بج رہے ہیں، قلم ہے جو رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ اللہ رب العزت کے احسانات اور شیخ کی مہربانیوں کی ایک فہرست ہے جو ہمارے خیالات کے سامنے امنڈ رہی ہے، مگر ہم کتاب کی طوالت کے خوف سے اپنے چلتے ہوئے قلم کو روک رہے ہیں۔ وسعت دل بہت ہے، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ ہمارے ان تاثرات میں طلبہ کرام کے لیے بڑے بڑے پیغامات پوشیدہ ہیں۔ اللہ کرے وہ ان سے مستفید ہو کر خانقاہوں کی اہمیت، اللہ والوں کی ضرورت اور ذکر و فکر کے مقام کو سمجھ لیں اور کسی اہل دل کی صحبت کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ سواد سے صحرا ہونی چاہیے۔ اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے۔ اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ، اے اللہ، اسے اللہ رب العزت کی قدرت کے یہ راکم الحروف چاہتا تھا کہ 40 چیدہ باتیں لکھ دیں، کیونکہ 40 کے عدد میں قدرت نے بڑی تاثیر رکھی ہے۔
لکھتے لکھتے جب 40 تک پہنچے اور لکھنے کے بعد نظر ثانی کی تو درمیان میں ایک عدد ڈبل لکھا گیا تھا. جب اسے درست کیا تو 40 کی بجائے 41 نمبر ہو گئے. ہم بہت حیران ہوئے اور اسے اللہ کی طرف سے سمجھ کر اللہ رب العزت سے یوں دعا کی کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہمارے حضرت شیخ تک 41 میں شیخ بنتے ہیں. ہم ان 41 شخصیات کا وسیلہ دے کر آپ سے عاجزانہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ اپنے دین کی مقبول خدمت کے لیے قبول فرما لے. آمین یا رب العالم. ماشاءاللہ. اس میں سب کچھ اور نمبر ایڈ کر دیں. 40 ہیں تو 50 بنا دیں, کچھ اور اہم اور اس کا علیحدہ کتابچہ بنا دیتے ہیں. علماء کو طلباء کو فائدہ دے. بہت غلط فہمیاں اس سے دور ہوئی کہ نہیں؟ ایسا ہی ہو رہا ہے نا. وہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. یہ محاورہ ہے کہ جو گھر کا بھیدی ہوتا ہے وہی چوری کرواتا ہے نا. تو گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے, تو مطلب اس محاورے کا ہوتا ہے کہ گھر والا بندہ ہی گھر والوں کی اصلاح کر سکتا. باہر والوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے. تو یہ باتیں مجھے بہت اچھی لگی جب میں نے پہلی دفعہ پڑھی. تو اللہ اس میں اور اخلاص پیدا کر دے تو اور تھوڑا ہو جائے گا نا. تو ذرا مدرسے والوں کے تو شاید کسی کا دماغ بدل جائے. ایسے شوقین تو بہت ہے پڑھنے والے. چلیں جی. جزاک اللہ خیر. آخر دعوانا الحمد. بند کریں جی. چھٹی کر لیں. ہے ہاں وہ دیکھو چھٹی کا پیرانے